الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. گزشتہ درس میں نماز کی کیفیت، نماز میں قیام کا طریقہ اور اسی طریقے سے قیام میں سورہ فاتحہ کے وجوب ہونے اور بلند آواز سے آمین کہنے کے متعلق صحیح احادیث کی روشنی میں بتایا گیا تھا. اس کے بعد رکوع کا طریقہ انشاءاللہ آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ رکوع میں جانے کا کیا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے رکوع کس طریقے سے کیا جائے، رکوع سے کس طریقے سے اٹھا جائے، اس کے بارے میں آج کے درس میں بتایا جائے گا. رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رفع الیدین کر کے رکوع میں جایا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام سے حدیث منقول ہے ان ابی قلابة انه راى مالك بن الحويرث رضي الله عنه اذا صلى كبر رفع يديه، کہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کبر ورفع یدیہ، کہ انہوں نے تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب انہوں نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. وَحَدَّثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رکوع میں جایا جائے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے. اسی طریقے سے رفع الیدین کرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے، جیسا کہ رفع الیدین کہا جاتا ہے کہ رفع الیدین ابتدائی اسلام میں تھا لیکن اس کے بعد منسوخ ہو گیا. اس کے بعد رفع الیدین کو ترک کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جبکہ اگر کوئی بھی عمل ابتدائی اسلام میں ہو یا شروع میں ہو اور بعد میں اس امر کو، اس حکم کو جب منسوخ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے مدلل حدیث ہونی چاہیے، واضح طور پر حدیث ہونی چاہیے کہ اس کو ختم کر دیا گیا. جیسا کہ ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا. لیکن اس کے بعد جب غربت کا ماحول، غربت کا وقت ختم ہو چکا اور لوگوں میں فقیری ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب تک چاہو قربانی کا گوشت رکھو اور کھاؤ. اور تو اس حدیث میں جو پہلے کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور دوسری جو واضح حدیث ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ ناسخ حدیث ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم پہلے کے لیے تھا اور اب یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ رفع الیدین بھی منسوخ ہو گیا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں تھا لیکن اب نہیں ہے. لیکن منسوخ کے لیے کوئی واضح حدیث ہونی چاہیے، جبکہ احادیث میں اس کے متعلق کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو. اسی طریقے سے ایک ترمذی کی روایت ہے، عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة. امام ترمذی نے اس کتاب کو جامع ترمذی میں نقل کیا ہے. ابو علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتلاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا وہ طریقہ نہ بتلاؤں؟ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة، تو انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے صرف رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کیا۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، اور اسی حدیث کو، اسی روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں نقل کیا ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اس حدیث میں جو الفاظ ذکر کیا گیا ہے اس الفاظ کے ذریعے سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے اس الفاظ کو صحیح نہیں کہا، یعنی جو رفع الیدین کے تعلق سے ہے کہ رفع الیدین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف ایک مرتبہ کیا، تو ان الفاظ کے ذریعے سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ ہے کہ بخاری میں ایک ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے، جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، تو امام بخاری نے اس روایت کو تشہد کے باب میں ذکر کیا ہے، یعنی امام بخاری اس حدیث سے تشہد یعنی تشہد میں بیٹھنے کی جو کیفیت اور اس میں جو سنن ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور محدثین کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہوتی ہے لیکن وہ اس حدیث میں سے ایک ٹکڑا لے کر وہ اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں اور لمبی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس روایت کو امام بخاری نے تشہد کے باب میں ذکر کیا ہے، جبکہ وہاں پر رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، امام بخاری نے اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا، اور نہ ہی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رفع الیدین نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہی روایت ابن ماجہ امام بخاری نے جس روایت کو نقل کیا ہے اس میں جو راوی ہیں عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، انہی کے ذریعے سے ایک ابن ماجہ میں انہی کی روایت منقول ہے جس میں وہ خود ابو سعیدی رضی اللہ عنہ جو کہ راوی حدیث ہے انہی کی روایت سے ایک منقول ہے جو ابن ماجہ میں ہے، اور انہوں نے خود نماز کا طریقہ بتایا، اور جس میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور اسی طریقے سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت انہوں نے رفع الیدین کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو شرکس گھوڑوں کی طرح کیوں ہلاتے ہو، جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا بايدينا قلنا السلام عليكم السلام عليكم يسلمون السلام عليكم فقال ما بال اقوام يسلمون بايديهم كانها اذناب الخيل شمس۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سلمنا بأیدینا قلنا السلام علیکم، ہم نے اپنے ہاتھوں سے سلام کیا، جب وہ سلام کرتے السلام علیکم تو اپنے ہاتھوں سے اس جانب اشارہ کرتے، پھر السلام علیکم کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اس جانب اشارہ کرتے۔ فقال ما بال اقوام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یسلمون بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے سلام کرتے ہو، کأنها اذناب الخیل، اور تم اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے کرتے ہو جیسے کہ شرکس گھوڑے کرتے ہیں، یعنی شرکس گھوڑے جس طریقے سے اپنے دم کو ہلاتے ہیں اس طریقے سے تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو۔ تو اس روایت میں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا، بلکہ جو لوگ سلام کرتے وقت، سلام پھیرتے وقت اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں کرتے ہیں انہیں منع کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں
خاص طور پر گھوڑے کی مثال دی، جبکہ گھوڑا جب اپنے گھوڑے کی دم کی مثال دی، جبکہ گھوڑا جب اپنے دم کو ہلاتا ہے تو وہ اپنے دم کو اوپر کی جانب نہیں اٹھاتا بلکہ دائیں بائیں ہلاتا ہے، اور جب رفع الیدین کیا جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے نہ کہ دائیں بائیں۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں یہ بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں ہاتھ ہلانے سے منع کیا ہے وہ رفع الیدین نہیں ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جو کہا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں رفع الیدین تھا، اس کے بعد منسوخ ہو گیا، تو بخاری میں جو روایت منقول ہے ان ابی قلابہ انہ رأى مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ وہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ یہ آخری زمانے میں اسلام لائے، انہوں نے آخری زمانے میں اسلام لایا، اور یہ صحابی خود روایت کرتے ہیں، خود یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے تک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو رکوع میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جایا جائے۔ اسی طریقے سے علامہ سیوطی رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا، کہ جو رفع الیدین کی حدیث ہے، رفع الیدین کرنے کی جو حدیث، رفع الیدین کرنے کے ثبوت میں جو حدیث نقل کیا گیا ہے، جو روایت کیا گیا ہے، رواہ 50 صحابیا، انہیں 50 صحابی نے روایت کیا ہے، انہیں 50 صحابی نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ منقول ہے کہ رفع الیدین کے اس بات میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں۔ 400 احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جاتے تھے۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر، بائیں کو بائیں گھٹنے پر اس طریقے سے رکھا جائے کہ انگلیوں ایک دوسرا انگلی آپس میں ملی ہوئی نہ ہو بلکہ اس کے درمیان خلا ہو، اس میں خلا ہو، اور رکوع کرتے وقت نگاہیں سجدے کی طرف ہو، اور پشت اور سر اس طریقے سے بالکل برابر ہو، وہ اونچا نیچا نہ ہو۔ یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور رکوع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے دوسری دعا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ثابت ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے پڑھنا ہے۔ یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے سے ثابت ہے، اور محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ذریعے سے یہ تمام روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے یہ ہے کہ اسی طریقے سے نماز پڑھا جائے۔ یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے، اور رکوع سے اٹھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ رکوع سے جب اٹھا جائے تو رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھا جائے، جیسا کہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد سجدہ میں جانے کا طریقہ اور سجدہ کا طریقہ بتایا جائے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔